تو ان چیزوں کی اہمیت سے، ان چیزوں کی فوقیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر ہمیں بہت بڑی بڑی نصیحتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کی، دیکھو یہاں پر تمہاری یہ غلطی تھی، اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوا، یہاں پہ تم نے یہ کمی کی ہے، اس کمی کا ازالہ اس طریقے سے ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم نے اس طریقے سے اس کا ازالہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس میں آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 3 ہجری کے اندر جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اگر ہم نے مسلمانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ تو ہماری معیشت بھی تباہ کر دیں گے، اور یہ ہمارا رہنا سہنا بھی دوبھر کر دیں گے، اور ہم مزید کمزور ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام، حویطب بن ابو العزہ اور صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش، ان سب نے مل کے ایک مجلس کی، اور اس مجلس کے اندر آپس میں طے کیا کہ جو ہماری تجارتوں کا سامان آتا رہا ہے اس کے اندر جو منافع ہوا ہے وہ الگ کریں، وہ سارا کا سارا منافع ہم لگائیں گے، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کریں گے جو کہ فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ایسی شکست دینی ہے کہ وہ دوبارہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ چنانچہ ان سب حضرات نے مل کے جو اپنی تجارتی مال میں سے جو اصل مال تھا وہ رکھا، اور جو بقیہ مال تھا جو کہ منافع تھا وہ 50,000 درہم تھا، 50,000 دینار۔ اس 50,000 دینار کو انہوں نے جمع کیا اور ایک لشکر جرار تیار کیا، اور ایک لشکر جرار تیار کرنے کے بعد اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ ان کا لشکر 3,000 آدمیوں کا مل کے بنا، جس میں انہوں نے مختلف قبائل کے لوگوں کو، جو ان کے حمایتی تھے، جو ان کے تعلق والے تھے، جو ان کے جاننے والے تھے، چونکہ کعبۃ اللہ کے رہنے والے تھے تو کعبۃ اللہ ایک مرکزی جگہ تھی، تو ان کے ہم نوا اور ان کے ساتھی بھی بہت کثرت سے تھے، اور دوسری طرف مسلمان ایک نئی جگہ پر آباد تھے، اور نئی جگہ پر آباد ہونے کے ساتھ اندرونی دشمن بھی تھے، اور اس کے ساتھ کھلے ہوئے اندرونی دشمن بھی تھے، چھپے ہوئے اندرونی دشمن بھی تھے، اور اس کے علاوہ بیرونی دشمن بھی تھے، یعنی کفار، اور بالکل ایک نئی قوم پیدا ہو رہی تھی، اور ایک نئی تجارت پیدا ہو رہی تھی، اور ایک نئے طریقے سامنے آ رہے تھے، نئے لوگ سامنے آ رہے تھے، اس میں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنا بہت مشکل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ساتھی مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، جانی اعتبار سے بھی کمزور تھے کہ تعداد بھی ان کی کمزور ہے، لیکن اس کے ساتھ حمایتی بھی کمزور تھے، کیونکہ اپنے اندر ہی منافقین چھپے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ مدینہ کے حواری کے اندر جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کو کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے یہودیوں کے اوپر کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ چنانچہ دوسری طرف کفار نے 3,000 کا لشکر جرار تیار کیا، ان میں 200 گھڑ سوار تھے، 3,000 اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ تیر کمان والے، تلوار والے، یعنی ہر بندہ کیل کانٹے سے لیس تھا۔ ہر بندہ کیل کانٹے سے لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس تیروں کا ترکش ہوتا، تیروں کا ایک پورا ترکش ہوتا جس میں 100 تیر ہوتے تھے، ایک کمان ہوتی تھی ساتھ لٹکی ہوئی، اس کے علاوہ جو 3 قسم کی تلواریں ہوتی تھیں، 2 قسم کے نیزے ہوتے تھے، زرہ ہوتی تھی اور خود ہوتی تھی۔ زرہ یعنی لوہے کا پورا لباس، جیسے ہم ٹی شرٹ پہنتے تو ایسے لوہے کی ایک شرٹ ہوتی تھی جس کو اوپر پہن لیتے تھے، اس کو زرہ کہتے تھے، اور سر کے اوپر خود ہوتا تھا لوہے کا جو سر کے اوپر آتا تھا اور یہاں تک گردن کو کور کر لیتا تھا اور کانوں کو کور کر لیتا تھا، اس کی کڑیاں یہاں پر آ جاتی تھی کہ کوئی تلوار اگر لگتی تو وہ لوہے سے رک جاتی تھی۔ تو ہر آدمی اس طرح کیل کانٹے سے لیس تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی 15 خواتین کو ساتھ رکھا کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو خواتین ان کو غیرت دلائیں گی کہ دیکھو ہماری عزت کی پرواہ کرو، کوئی ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیں باندھی بنا لے، مسلمان ہمیں قید کر لیں تو پھر ہماری عزت کا مسئلہ ہوگا، اور ہم قید میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے تمہاری بغیرتی لوگوں میں مشہور ہوگی۔ لہٰذا 15 خواتین ان کے ساتھ تھیں، اور 15 کی 15 خواتین ایسی تھیں جو کہ مقررہ تھیں، جو لوگوں کو تیار کرنے والی تھی، اکسانے والی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کے کچھ بھی کر سکتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر مرنے مارنے پر تیار ہو سکتے تھے، یعنی ایسی خواتین تھیں۔ اور خاتون جو ہوتی ہے وہ ایک گھر کی عزت ہوتی ہے، گھر کی غیرت ہوتی ہے، اور ایک خاتون کی عزت اور غیرت کے لیے ایک مرد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس غرض سے انہوں نے 15 خواتین کو ساتھ رکھا، اور یہ بالکل خفیہ پلان کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکے رہتے تھے،
تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہاں پر مال اکٹھا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاریاں ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ ابھی کچھ بھی ہو 3 دن کے اندر یہ خط نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا۔ اب ذرا سمجھنا کہ آپ علیہ السلام کا تعلق وحی سے ہے، اللہ رب العزت کے احکامات براہ راست لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی امت کو، آگے آنے والی نسلوں کو، ذریات کو، مجھے اور آپ کو تعلیم دینی تھی کہ آپ کتنے بھی زیرک و سمجھدار ہیں، کتنے بھی عقل مند ہیں، کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، اپنے ساتھ والے لوگوں سے مشورہ ضرور کرنا، اپنے ساتھ والے لوگوں سے بات پوچھ کے معاملہ کرنا۔ ایسے نہیں کہ میں چونکہ گھر کا بڑا ہوں تو میں نے کسی پہ بھی زبردستی کر سکتا ہوں، میں ملک کا بڑا ہوں تو میں کسی پر بھی زبردستی کر سکتا ہوں۔ آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ مشورہ کر کے کریں۔ اور مشورہ کن لوگوں سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے اکابر صحابہ کو بلایا اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بھی بلایا۔ حالانکہ وہ رئیس المنافقین ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا اور یہ امت کو سکھایا، امت کو بتایا کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو کسی زیرک انسان سے مشورہ کیا جاتا ہے، جو سمجھدار سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اندر، اس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بیمار ہیں تو آپ مولوی صاحب سے مشورہ کرنے ہیں، مولوی صاحب میں بیمار ہوں تو میں علاج کہاں سے کروں؟ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، آپ کو مولوی صاحب سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کہاں سے علاج کروں۔ سمجھ رہے؟ اگر آپ نے زمین خریدنی ہے تو آپ مولوی صاحب کے پاس نہیں، مولوی صاحب کہاں زمین خریدوں؟ نہیں جی، اب آپ اہل حل و عقد یعنی جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے مشورہ کریں گے آپ۔ یعنی اس سے سمجھ میں آیا آقا علیہ السلام نے جب مشورے کے لیے بلایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اپنا دھونس نہیں جمایا، نہ اپنا نیکی کا روب جمایا، نہ اپنی حکومت کا روب جمایا، نہ اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے رکھا، نہ اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے رکھا، نہ اپنی سمجھداری کو لوگوں کے سامنے رکھا، نہ اپنا امام الانبیاء ہونے کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب آپ نے مشورہ کرنا ہے تو دوسرے کی رائے لینی ہے، اپنی رائے کی اہمیت نہیں بتانی۔ سمجھ رہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا تو دوسری طرف عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین سے بھی مشورہ کیا، اس لیے کہ وہ بھی ایک اپنے علاقے کا سردار تھا، کچھ لوگ اس کو مانتے تھے، کچھ لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ اگر کوئی بھی رائے اس کے اوپر زبردستی مسلط کر دی جاتی تو یہ آداب سلطنت کے خلاف ہوتا۔ چنانچہ گھر کے لوگوں کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز مسلط کر دینا جس کو وہ پسند نہیں کرتے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی ہر بات کے اندر، ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو بلایا، صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے مکے سے اطلاع پہنچی ہے کہ کفار مل کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے پڑتول رہے ہیں اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر رہے ہیں، چنانچہ آپ لوگ مشورہ دیں۔ تو صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ بدر کی لڑائی پہلے سے طے نہیں تھی، ویسے ہی مسلمان ایک قافلے کا راستہ بند کرنے جا رہے تھے، قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے۔ میں اس لوٹنے کے حوالے سے تفصیل بتا چکا ہوں کہ دشمن کی معیشت کی کمر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو کوئی جنگ ہونے کی کوئی توقع نہیں تھی، وہ تو اچانک سے وہاں پر آیا اور کمیونیکیشن اتنا تھا نہیں، تو اچانک سے دشمن سے مدبھیڑ ہو گئی۔ تو جب مسلمان واپس آئے اور قرآن مجید نے بدر کے بارے میں فضیلتیں نازل کی اور بدری صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو دوسرے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہائے ہم کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اسلام کا پہلا مارکا اور اتنا بڑا مارکا جو کہ حق اور باطل کے لیے یوم الفرقان کی حیثیت رکھتا ہے، اتنا بڑا مارکا، لیکن ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے، تو بڑا افسوس تھا صحابہ کرام کو، اس کی بڑی پریشانی تھی۔ اور دوسری طرف احد کا موقع آیا تو صحابہ کرام فوراً تیار ہوئے اور ایسی بات کرنے لگے کہ میں اپنی جرأت اور استقامت کو یہاں پر ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کروں گا۔ چنانچہ ان حضرات کو ایک جوش بھر گیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا دو طرح کا تھا۔ یہ جو وار ہو رہی تھی یہ ڈیفینسو وار ہو رہی تھی،
ٹھیک ہے، یعنی دشمن کا مقابلہ کے لیے وار نہیں ہو رہی تھی، دشمن سے بچنے کے لیے جنگ کی جا رہی تھی. سمجھ رہے؟ بدر کی جنگ اقدامی تھی اور یہ جنگ دفاعی تھی. سمجھ رہے؟ بدر کی جنگ اقدامی جہاد تھا اور یہ تھا دفاعی جہاد. اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود دشمن پہ اٹیک کریں، اور دفاعی جہاد یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پہ اٹیک کرے اور آپ اپنی حفاظت کریں. جیسے 65 کی جنگ تھی، یہ ہمارا دفاع تھا، ہم نے دشمن سے اپنا دفاع کیا تھا. پاکستان نے تو ہو سکتا ہے کبھی کہیں اٹیک کیا ہی نہیں ہے، لیکن 65 کی جنگ میں کئی ایسے مواقع ہے جب فوجی حضرات نے جب دیکھا کہ دشمن ہم سے ہار رہا ہے تو انہوں نے خود آگے بڑھ کے کئی مواقع پہ اٹیک کیے. تو وہ اٹیک بھی ڈیفینسیو اٹیک تھے کہ دشمن کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ دوسرے علاقے ہمارے چھوڑے گا. تو ہماری جو دو قسم کی کا جہاد ہے، اقدامی جہاد اقدامی اور جہادی دفاعی. ہمارے بہت سے لوگ اس وقت سیکولر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے ہی نہیں، اسلام میں صرف دفاعی جہاد ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو مارے تو آپ اپنا ڈیفنس کریں، جہاد اس کے لیے ہے، بس اقدام کے لیے جہاد نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بالکل بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کا جو جہاد تھا وہ اقدامی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جہاد تھا یہ دفاعی تھا. لہذا اس جنگ کی نوعیت الگ تھی، اس جنگ کی نوعیت الگ. چنانچہ اس جنگ کے اندر دو قسم کی صورتیں ہو سکتی تھیں. ہم ایسا کریں کہ آگے بڑھ کے دشمن پہ اٹیک کریں تاکہ دشمن تتر بتر ہو کے بھاگ جائے، یا پھر ہم مدینے میں بند ہو جائیں اور دشمن کے لیے ڈیفینسو لائن اختیار کھڑی کر دیں، اور دشمن جو ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی طاقت ضائع کرتا رہے، لیکن چونکہ دور سے آیا ہوا ہے تو اس کے بعد زیادہ طاقت ہوگی نہیں، 4-5 دن میں اس کی طاقت ختم ہو جائے گی تو بھاگ جائے گا. تو یہ بہت اچھا طریقہ تھا کہ مسلمان ڈیفنس کرتے، دشمن کا ٹائم ضائع کرتے تاکہ ان کے پاس پانی ختم ہو، ان کے پاس خوراک ختم ہو، ان کے جذبے ختم ہو، اور وہ گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب چیز ان سے ختم ہو، تو وہ آہستہ آہستہ جب حوصلے ٹوٹیں گے تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لو جی میں نے تو ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو کہ ذبح کی جا رہی ہے. مزید میں نے یہ دیکھا کہ میں ایک مضبوط قلعے میں بند ہوں اور اس کی وجہ سے میں اپنے دشمن سے محفوظ ہوں. اور تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ میں نے تار کو ہلایا ہے تو میری تار کی جو دھار ہے اس میں دندانے پڑ گئے ہیں. دندانے سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں آپ لوگ، یعنی تار جو ہے، تلوار جو ہے وہ آگے سے خراب ہو گئی ہے، اس میں جو ایسی چیز بن گئی جس سے وہ کاٹ نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو تلوار میں دندانے بن گئے، اور پھر میں دوبارہ ہلائی ہے تو تلوار بالکل ٹھیک ہو گئی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے خواب کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محفوظ قلعے میں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ قلعہ مدینہ منورہ ہے. دوسرا، میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع میں ہمارے چند ساتھی شہید ہوں گے، لہٰذا ان کی شہادت سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری تلوار میں دندانے پڑ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس جنگ میں کام آئے گا، شہید ہوگا، اور اللہ، لیکن اس کے بعد جب میں تلوار ہلاؤں گا تو اس کی شہادت ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گی. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کچھ اور بات فرمائی. بات یہ فرمائی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ اپنی محبت دکھا رہے تھے، اپنی جوش اور ایمانداری دکھا رہے تھے. تو حضرت حمزہ کہنے لگے والذی انزل علیک الکتاب لاطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ، کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا
جب تک میں مدینہ سے نکل کر ان سے مقابلہ نہ کروں. ان کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کی طرف میلی نظر سے دیکھیں, ان کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں. میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں ان کو اپنی تلوار سے ذبح نہ کر دوں. یہ حضرت حمزہ نے کہا, اپنی محبت اور جوش کا اظہار کیا. دوسری طرف حضرت نعمان بن مالک ایک انصاری صاحب, انہوں نے کہنے لگے یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ, یا رسول اللہ اب ہمیں جنت سے نہ روکیں. فوالذی بعثک بالحق لا ادخلن الجنہ, میں جنت میں داخل ہو کے رہوں گا. یعنی آپ نے اگر دیکھا ہے کہ باہر نکلنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہونے دیں, میں جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں, بلکہ میں ذبح ہو کے جنت میں جانے کو تیار ہوں. آپ نے گائے دیکھی ہے, میں خود ذبح ہو کے جانے کو تیار ہوں. کیسی محبت کا اظہار ہے. ہمیں پتہ چلے نا کہ یہاں پر خطرہ ہے, کوئی بندہ مر بھی سکتا ہے تو کوئی نکلے گا وہاں پر. صحابہ کی محبت تھی. آگے دیکھیں گے آپ صحابہ کی محبت کیسے. چنانچہ اور بھی بہت سے صحابہ نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا, بہت تفصیلی واقعات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو مدینہ سے باہر نکلنے کو, لڑنے مرنے کو تیار ہیں, اور ان کا جوش و جذبہ ایسا ہے کہ جو کسی جگہ پر رک نہیں رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. اچھا, اوپر سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ میں لڑیں گے. بظاہر اس کی بات میں ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ بزدلانہ مشورہ تھا. بزدلانہ مشورہ اس لحاظ سے تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے, اگر کوئی لڑائی وڑائی کرے گا تو مسلمان لڑائی وغیرہ کریں گے, مارے جائیں گے. اگر وہ اندر آ گئے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں یار, ہمیں کیا کرتے ہو, ہمیں چھوڑو, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو منوا لیں گے. کیونکہ وہ سارے کفار تو جانتے تھے عبداللہ بن ابی تو منافق ہے, سارے کو مسلمان بھی جانتے تھے, تو سارے ہمیں میری تو جان بچ جائے گی, مسلمان جیتیں گے تب بھی میں سیو ہوں, مسلمان نہیں جیتیں گے تب بھی میں سیو ہوں. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, میرے خیال میں اصل بات یہ نہیں ہے, بلکہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے جو روایتوں میں آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس وقت جو مشورہ دیا تھا وہ بڑا زیرک مشورہ تھا, سمجھداری کا مشورہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کر دفاع کیا ہے تو ہم محفوظ رہے ہیں, اور جب ہم نے مدینہ سے باہر نکل کر کسی دشمن پہ اٹیک کیا ہے دفاع کرنے کے لیے تو ہمیں نقصان ہوا ہے. تو اس کا مشورہ اس چیز پہ مبنی تھا کہ یا رسول اللہ اگر دشمن اندر آتا ہے تو اس کی طاقت منتشر ایسے ہوگی کہ ہمارے بچے, ہماری عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جائیں گے, اور چڑھ کے ان کے پاس ہم نے پتھروں کا ایک ذخیرہ جمع کیا ہوگا. کوئی بھی دشمن اگر مسلمانوں کے حصے کو پھاند کے آگے آتا ہے تو جو گھروں کے اندر بچے اور عورتیں ہیں وہ پتھروں سے ان کا استقبال کریں گے, ٹھیک ہے, اور جو جوان ہیں جن کو ہم نے پیچھے بٹھایا ہوگا وہ ان کو تلواروں اور تیروں سے ختم کریں گے. تو اس طریقے سے دشمن تتر بتر ہو جائے گا, بھلے سے کتنی بڑی تعداد میں ہو, وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن صحابہ کرام جو دیگر صحابہ کرام تھے بہت جوش میں تھے, ان کا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کے قتال کیا جائے. تو مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی وہ اس مشورے کو رد کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, یہ یاد رکھیے گا. آگے کا پورا واقعہ گواہ ہے کہ مسلمان جنگ جیت چکے تھے, مدینہ سے باہر رہ کر یا مدینہ سے اندر رہتے, باہر صورت مسلمان جنگ جیت چکے تھے. جنگ ہارنے کی جو وجہ تھی وہ امیر کی اطاعت نہ کرنا تھی, سمجھ رہے ہیں میری بات. تو جنگ کے ہارنے کی وجہ امیر کی اطاعت سے گریز کرنا تھا, مدینہ کے اندر یا باہر رہ کے جنگ کرنا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیا. اگر کوئی شخص اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ضرور بضرور برکت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ندم من استشارہ, وہ شخص کبھی نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کر لے. ما خاب من استخارہ, اور وہ شخص کبھی نقصان نہیں اٹھاتا جو استخارہ کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے, شریعت نے یہ سکھایا ہے, شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان اگر مشورہ کر لے, انسان اگر استخارہ کر لے تو آگے مستقبل چونکہ اس کو نہیں پتا, تو اللہ رب العزت نے جو بھی مستقبل اس کے لیے رکھا ہوتا ہے اس میں سے شر نکال دیتے ہیں, خیر ڈال دیتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے. گھر کے اندر تشریف لے گئے تو باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی. میں نے بتایا 2 زرہ جیسے ایک ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ایسے جسم کے اوپر ایک لوہے کا لباس یعنی لوہے کی جالیوں کا بنا ہوا ایک لباس پہن لیا جاتا تھا. اگر آپ ادھر جاتے ہیں بحریہ میوزیم تو بحریہ میوزیم میں جہاں محمد بن قاسم جب تشریف لائے تھے برصغیر پاک و ہند میں، انہوں نے اٹیک کیا تھا 93-94 ہجری میں، تو محمد بن قاسم جب آئے تھے تو ان کی جو زرہ ہے وہ یہاں پر بحریہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. بحریہ میوزیم کو اتنا اچھا پارک نہیں ہے بھائی، میں اس کا مشورہ نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. وہاں پر آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں نے ادھر زرہ دیکھی، بہت ہی خستہ ہو چکی ہے، کیمیکل لگا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ زرہ اس کی رکھی ہوئی، کیونکہ مجھے زرہ کی کبھی سمجھ میں نہیں تھی کہ زرہ ہوتی کیا ہے. میں سمجھ نہیں پایا تھا، کبھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا. جب تک انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اس وقت تک اس کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو اور میں پہلی مرتبہ سنا رہا ہوں کہ زرہ یہ ہوتی ہے جیسے لوہے کی قمیض انسان پہن لے. اب لوہے کی قمیض کیسے بنے؟ جالیوں کی بنی ہوئی قمیض ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی تیر آ کے لگتا ہے تو وہ پار نہیں کرے گا، کوئی تلوار لگے گی پار نہیں کرے گی، نیزہ لگے گا تو وہ پھسل کے دوسری طرف نکل جائے گا. چونکہ وہ جالیوں کی بنی، لوہے کی جالیوں کی بنی ہوئی ہے تو لوہے کی جالیاں اتنی باریک ہیں کہ نیزہ اس میں سے پار نہیں کرے گا، اور اگر پار کرے گا بھی تو تھوڑا سا چبھے گا، زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تیر تھوڑا سا چبھے گا، زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زرہ اپنے کپڑوں کے نیچے پہنی اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض پہنی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک زرہ پہنی، یعنی 2 زرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی جس کو خود کہتے ہیں، لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، جسے آج کل آپ ہیلمٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ آپ کے جو انجینئرز وغیرہ حضرات ہیں جو سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پیلے رنگ کا ہیلمٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے. تو ایسے لوہے کی کھود ہوا کرتی تھی جس کے اندر مخمل لگا ہوتا ہے، جیسے یہ ٹوپی ہے تو ایسے وہ بھی ٹوپی ہوتی تھی. کوئی تلوار مارتا تھا تو ظاہر بات وہ محراب ٹائپ بنی ہوتی تھی تو تلوار اس سے لگ کے پھسل جاتی، اس کے اوپر کوئی وار اثر نہیں کر سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر لوہے کی کھود پہنی اور جسم پہ زرہ پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، یہ بڑے سمجھدار صحابی تھے. حضرت سعد بن معاذ بڑے زبردست فیصلہ کرنے والے انسان تھے. حضرت اسید بن حضیر یہ مزاحی آدمی تھے، بہت مزاحیہ تھے. فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، فرمایا این اسید، اسید کدھر ہے؟ بلاؤ اس کو. حضرت اسید آتے، فرماتے ہیں ہمیں ہنساؤ. تو حضرت اسید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. ان کا ایک لطیفہ مشہور ہے، اتنا زبردست لطیفہ ہے کہ صحابہ کرام 1 برس تک دیکھ کے ہنستے رہے تھے، ان کو دیکھ کے ہنستے رہے تھے. بتا اس لیے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ شریعت مطہرہ میں ہنسنا بولنا ہی منع ہے. تو حضرت اسید ابن حضیر وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جیسے ہمارے معاذ میں بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے. کہتے یار تھوڑی سی دے دو نا، تو 2-4 اس کو دے دی. تھوڑی سی اور دے دو، لے لو بھائی تھوڑی سی اور. کہتے بس کرو نا بھائی، مجھے سے مانگ کے کھا رہے ہو. کہتے دے دو نا تھوڑی سی. کہتے نہیں جاؤ میں نہیں دے رہا ہوں. یہ اٹھے اور بازار گئے، کہنے لگے بھائی میرا ایک غلام ہے، میں نے اس کو بیچنا ہے. کہتے کتنے میں دو گے؟ کہ جی میں آپ کو غلام صرف 1000 درہم میں دوں گا. غلام کی قیمت ہوتی تھی عام طور پہ 10,000 درہم، میں 1000 میں. کیوں بھائی؟ کہ اس میں ایک عیب ہے. کہ کیا عیب ہے؟ کہ عیب یہ ہے کہ اس کو کہو تم غلام ہو، تو کہتے نہیں میں آزاد ہوں. اس کو کہو تم غلام ہو، نہیں میں آزاد ہوں. تو وہ اپنی غلامی کا انکار کرتا ہے. کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم قابو کر لیں گے، تم چلو. چچے ان سے لیے 1000 روپیہ، 1000 درہم لیے، اس میں سے کچھ کی کھجوریں لی، اس کے سامنے بیٹھ کے، بھائی تو غریب آدمی ہے، اللہ کا دینا بہت کچھ ہے میرے پاس بھائی، تم غریب آدمی اتنی کھجور تم نے کہاں سے لے لی؟ اللہ کا دینا بہت کچھ، آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو وہ آیا اور اس نے حضرت جو سامنے بیٹھا ہو تو ان کو گردن سے پکڑا، چلو. کون ہو تم بھائی؟ کہ تو ہمارا غلام ہوگا. میں غلام نہیں ہوں. کیا سنوں پتہ ہے؟ کیا میں پہلے ہی پتا تو یہی بولے گا کہ تم غلام نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے.
لے کے کیا زنجیریں ڈال کے اس کو باندھ، اور میں غلام نہیں ہوں، کہ چپ کر جا، ہمیں پتہ ہے تم یہی کہو گے. تو وہ کہنے لگے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ امیر المومنین سے پوچھ لیں، میں واقعتاً غلام نہیں ہوں. کہنے لگے چپ کر کے بیٹھو. تو دو تین لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو صحابی ہے رسول، یہ غلام تھوڑی ہے تم نے زنجیریں ڈال کے رکھا ہوا. تو لے کے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کے پاس ایک بندے نے ہمیں بیچا، یہ کہتا یہ میرا غلام ہے، اور اس نے یہ بولا، یہ ساری کہانی سنائی. تو میں کہتا نہیں بھائی کس بندے نے کہا؟ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا بیٹھ کے کھجورے کھا رہا ہے اور دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہے، ہاں بیٹا اور نہیں کھلاؤ مجھے. تو وہ حضرت عمر نے اس کو پیسے دیے اور پھر ان کو چھوڑا. صحابہ ان کے پاس نہیں ہے، ہمیں بھی بیچ دے گا.